ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ محترم واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین اور ایک مکمل شریعت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے رہبر، رہنما، مقتدا، امام، پیشوا بنایا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے تمہارے زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو پیدائش سے لے کر قبر کے گڑھے تک کہیں ایسا شعبہ نہیں ہے یا زندگی کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں پر آپ نے بے یارہ یا بے سہارا چھوڑ دیا ہو، بے مددگار، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، انسانوں کے ہر قدم پر آپ نے رہبری، رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو۔ آج ہمارے اپنے درمیان میں نکاح کے اعتبار سے بڑی بات اس طور پر چلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہیں کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ عزیزان ملت، ہم اپنے اعتبار سے نکاحوں کا جائزہ لیں کہ کتنے فضول خرچیات کے اعتبار سے ہمارے اپنے لاڑلے کی نکاح کا انجام ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ہم اپنے نکاحوں کے اندر سادگی کو لائیں، ہم اپنے نکاحوں کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھیں، کیونکہ ہمارے اپنے زندگی کا کوئی طریقہ معاشرے کا طریقہ نہیں ہے، میری آپ کی امیج کے لیے برادری کا کوئی طریقہ نہیں ہے، میری آپ کی عزتوں کو بچانے کے لیے ماحول کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہم سب کو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جب نکاح کا معاملہ آتا ہے، سب سے پہلے اگر راضی کرنے والی کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر ناراض کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اس باپ سے پوچھو جس باپ نے اپنے لخت جگر، نور نظر بیٹیوں کے نکاح کے لیے نہ جانے ایسے راستوں کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ وہ باپ اپنے لالی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے سود کا سہارا لیتا ہے، وہ باپ ایسے ناجائز طریقے اپناتا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔
جبکہ اسلام نے سود کو منع کیا ہے. سود کا ادنا درجہ ایسا ہے، سود کا ادنا درجہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بڑے زور و شور کے ساتھ ملک کے اندر اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے، ملک کی میڈیا اس بات کو لے کر چرچا میں ہے کہ مسلم خواتین کے اوپر طلاق کے ذریعے سے یا نکاح کے زیادہ کرنے کے بنیاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. میں وقت کے حکومت کے کارندوں سے کہتا ہوں، وہ ہماری اپنی مستورات کو دیکھنے کے بجائے، وہ ہمارے اپنے گھر کی مستورات کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کتنے ایسے آشرم ہیں جو بے یار و مددگار کے ساتھ وہ اپنے بیماریوں کے ساتھ زندگیاں گزارتے. آپ طلاق کی بات کرتے ہیں، آپ طلاق کی بات کرتے ہیں، شریعت کے اندر مداخلت کی بات کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک نے دین کو مکمل کیا ہے، نبوت کو مکمل کیا ہے. اب ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور کر چکے ہیں کہ شریعت کے اندر طلاق تو بہت دور کی بات، طلاق تو بہت دور کی بات، عقل کے اندھوں اور حکومت کے کارندوں اس بات کو نوٹ کر لو، تم طلاق کی بات کرتے ہو، ہم طہارت لینے کے ڈھیلے کی ترتیب کے بگڑنے کو بھی برداشت نہیں کریں. شریعت اسلام وہ مذہب اسلام ہے جس کی حقانیت ساری دنیا کے سامنے ہیں. اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نکاحوں کو سادگی کے اندر لاؤ، نکاح بالکل سیدھے سادے کرنے کی کوشش کرو. آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے نبی نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن آج ہم وہ کام کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں. اللہ کے بندو، وراثت کے اعتبار سے اس لیے ہم اپنے اعتبار سے سادگی کو اپنائیں اور سادگی کا عہد و پیمان کریں. جتنے نوجوان ہیں میں ان سے امید کرتا ہوں جو نکاح کے باقی ہیں وہ اب جب بھی نکاح کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقت کو سامنے رکھ کر کریں گے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.